السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی نبیل بھیا خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ چلے تو وسیلے پہ گفتگو شروع کرتے ہیں، ہاں 2 منٹ کی ٹرم سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہاں ہے؟ تو کیا مسئلہ ہے وسیلے پہ؟ کیا مسئلہ ہے وہ تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تو 2 منٹ کی ہاں تو ٹرم سے کر ہم دو۔ بات کریں۔ چلو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ یعنی کہ توسل بالنبی توسل بالصالحین یہ جائز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینا جائز ہے، مستحسن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وسیلے کو؟ پوری وضاحت کرو۔ وضاحت کر دی میں نے، مستحسن ہے میں نے کہا، اور لینا جائز۔ پوری وضاحت نہیں ہے، وضاحت ہے، پوری وضاحت نہیں ہے یہ۔ چلیے اگر وضاحت نہیں ہے تو آپ کر لیجئے، کیا کرنا چاہتے نہیں ہیں؟ ہم تو کریں گے نا، پہلے اپنا دعویٰ تو تم مکمل تو کرو۔ آپ بتائیے نا اس پر اشکال کیا ہے، بہت سارے اشکال ہیں۔ پوچھیے میں بتاتا ہوں۔ نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ مکمل کرو۔ ارے میرے دعوے پر کچھ تنقید لینا ہے آپ کو تو تنقید لے لیجیے، آپ کو لے لیں گے نا، میں بول تو رہا ہوں کہ مکمل نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ کیا مکمل نہیں؟ پوچھو۔ ارے وسیلے پہ کیا مسئلہ ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے لیے مت پڑھا کیا کرو۔ دیکھو قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، خبیث کافر، غلط پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ دیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ نہیں وہ تو غلط سن رہے ہیں، وہ غلط سن رہے، تو غلط سن رہے ہیں کہ مجھے ناحق بدل دے رہے ہو، ناحق سننے کی تیرے کو عادت پڑ گئی ہے، تیرے کو قرآن سننے پہ بھی تیرے کو کانوں میں انگلیاں ڈال غلط پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو آپ۔ ارے غلط تو پڑھتا ہے، چھوڑ دے رہے ہو، کیا لفظ ہے سمجھ نہیں رہے ہو۔ ہاں سب سمجھا رہا ہوں میں، بہترین پڑھ رہا ہوں ایک دم الحمدللہ، اور تیرے تن بدن میں انگار لگ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اب جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، لفظ نہیں ہے، مسئلہ بولو، چلے آگے چلے۔ جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے اس میں بات کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو تم نے دعویٰ ایسا بیان کیا کہ تمہارا ہمارا کیا اختلاف ہے معلوم ہی نہیں، تمہارا اور مشرکین مکہ کا کیا اختلاف ہے معلوم ہی نہیں، کہ تمہارا وسیلہ اور مشرکین مکہ کا وسیلہ ایک ہے یا الگ ہے، تم نے بتایا ہی نہیں۔ توحید اور شرک کا کوئی فرق ہی پیش نہیں کیا وسیلے میں، مطلب تمہارے یہاں توحید شرک اور شرک توحید دونوں ایک ہے۔ بولوں میں؟ ہاں میں نے کہا میرا جو دعویٰ ہے اس کو آپ ایک بار پھر سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرا دعویٰ نہیں ہوتا یہ، جس کو میں کی ہوا لگی اس کو پھر دعا نہ لگی نہ دوا لگی، میں نہیں چلتا اس میں اسلاف کا طریقہ چلتا ہے، کتاب و سنت چلتی ہے۔ میں تم کیا بکری ہو میں کر رہے ہو؟ آپ بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، شاید آپ بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ نہیں میں نہیں بولنے کا، سن تو لو۔ ارے بھائی تم میں جب دلائل آئے گی انشاءاللہ پور کم پڑ جائے گا، جب دلائل میں دوں گا تو ارے میرے کو پورا دیوبند کم پڑ جائے گا، لیکن تو دلیل نہیں دے پائے، اسی لیے وہ آ نہیں رہے، اسی لیے میں نے اصلاح کیا ہوں، کبھی میں نہیں بولنے کا۔ سن لو یہ بولنے کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ بول کیوں رہے، سن تو لو میرا دعویٰ۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ، آپ صحیح سے سنیں، توسل بالنبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ، بالصالحین نیک لوگوں کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ ارے تو پھر وضاحت بھی کر رہے ہو نا، تم ایسا مانا بیان اور زندگی میں رہتے ہوئے اور آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ آپ اس وسیلے کو کیا سمجھتے ہو؟ بھائی تمہارا وضاحت ہی نہیں ہو پا رہی ہے نا، تم اس کے بعد میں مانا کچھ اور بیان کرو گے۔ وضاحت نہیں ہے وہ تو پوچھو نا بھائی، تم یہ بتاؤ نا کہ اہل توحید کا وسیلہ کیا ہے اور مشرکین مکہ کا کیا وسیلہ تھا؟ آپ اس وسیلے کو کیا کہتے ہیں یہ بتاؤ نا۔ میں تو بعد میں بتاؤں گا نا، پہلے تم فرق تو بتاؤ کہ مشرکین مکہ کے وسیلے میں تمہارے وسیلے میں کیا فرق ہے؟ میں نے دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر آپ کو ارے تم کو مشرکین مکہ کا وسیلہ معلوم ہے؟ بھاگ رہے اپنا موقع۔ ارے تمہیں مشرکین مکہ کا وسیلہ معلوم ہے؟ میں نے کہا حضور کا وسیلہ لینا میں جائز ہے۔ پوچھ رہا ہوں مشرکین مکہ کا وسیلہ معلوم ہے؟ آپ مشرک ہو گے تو آپ لوگ ہیں، ہمیں کیا مطلب ہے اس سے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی عقیدے پہ بات کرنے آیا ہے اور اس کو مخالفین کا عقیدہ تک نہیں معلوم، تو بس مشرکین مکہ کا وسیلہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے رد میں قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کے رد میں کلمہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کے رد میں
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, तुम्हें वो मुशरिकीन मक्का का वसीला ही नहीं मालूम? कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। तो बताओ जरा, मुशरिकीन मक्का का वसीला तुम्हारे वसीले में क्या फर्क है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैंने कहा हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का वसीला लेना जायज़ है या नाजायज़ है? अगर हुजूर का वसीला लेना इनके नज़दीक क्या कहते हैं मुशरिकीन मक्का का है, तो वो दलाइल पेश कर दे कि मुशरिकीन मक्का हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का वसीला लेते थे उनकी वफात के बाद। और एक बात ये कि मैंने जो दावा किया है कि अरे यार किसकी तरफ से आवाज हो रही है, इतना म्यूट कर दो। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का वसीला लेना आपके यहाँ क्या है? ये कह रहे हैं मुशरिकीन का क्या अकीदा है। मैं कह रहा हूँ आप मुशरिक हैं, आप मुशरिकीन मक्का का समझे, हमें उससे क्या मतलब है? आप दलाइल से साबित कर दें इस बात को कि हुजूर का वसीला लेना ये मुशरिकीन मक्का का अमल था। बात वाक़ई आप हुजूर के वसीले को जायज़ समझते हैं या नाजायज़ समझते हैं? क्योंकि आपके मौलवी ने, इरशादुल हक असरी ने, दीगर कई लोगों ने ये लिखा है। इतना आवाज किसकी तरफ से आ रही है भाई, समझ में नहीं आता। बच्चे मस्ती कर। अरे तो बंद कर दो ना यार इनको। हाँ बोलो। इरशादुल हक असरी ने लिखा है कि इस तरीके का वसीला लेना ये शिर्क हराम है। मैं नदीम भाई से पूछ रहा हूँ कि इस तरीके का वसीला, हुजूर का वसीला लेना, कि एक बंदा कह रहा है कि ऐ अल्लाह मेरी दुआ को हुजूर के सदके तुफैल में कबूल फरमा या फुला बुजुर्ग के सदके तुफैल में कबूल फरमा, तो क्या इस तरीके का वसीला लेना जायज है या नाजायज है? आप इसके दो माना है, इसके दो माना है, तुम कौन सा माना मुराद ले रहे हो? आप पूछे ना, वजाहत पूछे ना, बता दो। यार तुमको कुछ भी तो नहीं मालूम यार, तुम वसीले पे बात करने चलाए, तुम्हें मुशरिकीन मक्का का वसीला नहीं मालूम, तुम्हें उसका दो माना नहीं मालूम। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में, या कोई कहता है उससे मुराद अगर उसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, मकाम और मर्तबा है, तो ये शिरकिया वसीला है जो मुशरिकीन मक्का लिया करते थे। लेकिन अगर इससे मुराद अल्लाह ताला पर ईमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, यानी नेक अमल का वसीला, तो ये जायज़ है। वसीले की तीन अक़साम है, दो जायज़, एक नाजायज़। पहला अल्लाह रसूल पर ईमान और मोहब्बत, दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाए हैं उम्मत को उसके ज़रिए वसीला लेना, और तीसरा मुशरिकीन मक्का का वसीला के क़ाल हद्दसनी अब्बास इब्न अब्दुल अज़ीम अल-अंबरी क़ाल हद्दसना नज़र इब्न मोहम्मद अल-यमामी क़ाल हद्दसना इकरमतु यानी इब्न अम्मार क़ाल हद्दसना अबू ज़ुमैल अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कानल मुशरिकून यक़ूलून लब्बैक ला शरीक लका क़ाल फ़यक़ूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलकुम क़द फ़यक़ूलून इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु व ममलका यक़ूलून हाज़ा वहुम यतूफ़ून बिल बैती। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2815। क्या हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि तेरा कोई शरीक नहीं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रोक दिया करते थे, वैलकुम कद, रुक जाओ, इसके आगे मत कहो। लेकिन वो जालिम नहीं मानते थे, क्या कहते थे? इल्ला शरीकन हुवा लका, सिवाय एक शरीक के जिसका तू मालिक है, तमलिकुहु व मलका, और यक़ूलून हाज़ा व हुम यतूफ़ून बिल बैती, और जिसका तू मालिक है वो मालिक नहीं, यानी अताई कि तूने अपने इस बंदे को वो ताकत, वो सलाहियत, वो चीजें दी है, वो मकाम और मर्तबा दिया है, इसलिए हम इसके वसीले से दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी तो यहाँ रोकते थे, वैलकुम कद लब्बैक ला शरीक लक, बोलो बस, इसके आगे मत बोलो, लेकिन वो बोलते थे जैसे तुम बोल रहे हो। अब उनके जो सलाम अला रसूलिल्लाह, टाइम भी देखे नदीम भाई, 2 मिनट आपके ऊपर बहरे के। नदीम भैया ने एक हदीस पढ़ी है और उसको मुशरिकीन और हुजूर के वसीले को सेम साबित कर दिया। नदीम भाई ने 2 बातें की, उसमें एक तो ये कि हुजूर के आमाल का, नेक आमाल वगैरह का ये वसीला लेना जायज़ है, और हुजूर की ज़ात का वसीला लेना शिर्क है। दुनिया की किसी किताब से, हदीस से या कुरान से नदीम भाई ये दिखा देंगे कि हुजूर का वसीला, वफात के बाद हुजूर की ज़ात का वसीला लेना ये शिर्क है, वो जो कहेंगे वो ठीक। अब चले, मेरे पास ये किताब है, हम तो सलफ के मानने वाले हैं,
ہم سلف کا حوالہ دیں گے. شفاء السقام علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ الحالۃ الثانیہ دوسری حالت بعد موتہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وسیلہ لینا. کہتے ہیں وذالک مما قام الاجماع علیہ وتواترت الاخبار به. اس کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہے. کس بات کے اوپر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینا. اور اس میں متواتر حدیثیں آئے حضور کا وسیلہ لینا, حضور کی ذات کا وسیلہ لینا, اس کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہے. اور آگے چل کر کے میں دلائل کے انبار لگاؤں گا. پہلے قرآن حدیث سے ایک دلیل دے دو. ائمہ کے اقوال نہیں پیش کیے جاتے عقیدے میں. سنو عقیدہ آپ کس کو سمجھ رہے اور کیا سمجھ رہے؟ میں نے کہا یہ جائز اور مستحسن ہے. ارے عقیدے میں نص قطعی چلتی ہے, تبع تابعین کے اقوال, ائمہ کے اقوال نہیں چلتے. اصول سیکھو پہلے. کیا ہر عقیدے میں عقیدے میں نص قطعی چلتی ہے. ہر عقیدے میں ہر عقیدے سے کیا مراد؟ تم مطلقاً وسیلے پہ بات کر رہے ہو یا خاص وسیلے پہ بات کر رہے ہو؟ تم مطلقاً وسیلے پہ بات کر رہے ہو یا خاص وسیلے پہ؟ میرے بیچ میں نہ بولے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو جائز اور مستحسن کہا ہے. میں نے اس کو جائز اور مستحسن کہا ہے. آپ پہلے اچھے سمجھیں. یہ میرے پاس کتاب ہے ہدایت الرواۃ الی تخریج احادیث مشکات المصابیح کی تخریج کرتے ہوئے حافظ ابن حجر العسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابی الجوزائی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت سے نقل کرتے ہیں قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشكوا الى عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منه كوا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف.